تھے، میں نے ان کو قائل کیا، میں نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ مالک ہے۔ یہ اگر لوگ بلے پر مہر لگانا چاہتے ہیں تو پولنگ سٹیشن آگے کر لیں، پیچھے کر لیں، جس نے ووٹ دینا ہے وہ انشاءاللہ آ کے دے گا۔ ہاں تکلیف ضرور ہوگی کہ فاصلہ زیادہ کرنا پڑے گا، کنفیوژن ضرور ہوگی کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا آپ نے ادھر نہیں جانا، آپ نے ادھر جانا ہے، لسٹوں میں تھوڑی دقت ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہم ہمت سے اس کو مینج کرتے ہیں۔ باہر نو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جواز دیا ہے الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا، میں اس جواز کو تسلیم نہیں کرتا۔ حلقہ 157 کی عوام اس جواز کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں آپ سے، ملتان کے پڑھے لکھے دانشور ہیں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خود جا کے ملاحظہ کر لیجئے، اور آپ کا اپنا ذہن تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ لاجک نہیں ہے، اس بات میں وزن نہیں ہے، لاجیکل بات نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی لاجک ہے، اور وہ ہے سیاسی لاجک۔ سیاسی لاجک یہ کہتا ہے کہ پی ڈی ایم کے امیدوار بری طرح شکست کھا رہے تھے۔ آپ اگر چشتیاں جیسے تحصیل ہیڈ کوارٹر کو دیکھیں اور وہاں عمران خان کا آپ جلسہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا ذہن کیا بن چکا تھا۔ کیا چشتیاں میں فلڈ ہے؟ مجھے تو چشتیاں میں بھی فلڈ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج عمران خان کا شیخو پورہ میں جلسہ تھا، ملتان کے بعد آخری جلسہ شیخو پورہ کا تھا۔ آپ شیخو پورہ کی صورتحال جا کے دیکھ لیں، میرا نہیں خیال کہ شیخو پورہ میں مجھے کہیں فلڈ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بھی پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اب یہ کلیئر واضح ہو گیا کہ گورنمنٹ فورسز جو ہیں ان پر واضح ہے کہ تحریک انصاف کو اب بیلٹ پیپر کے ذریعے ہرانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب بلے پہ موریں لگیں گی۔ کیوں لگیں گی؟ اس لیے لگیں گی کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ جب انہوں نے اپنے سروے کرائے، ان کی ٹیمیں بھیجیں، میرے دوست بیٹھے ہیں یہاں جو میرے ساتھ کیمپین کر رہے تھے، یہاں واسع الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر اختر صاحب، میں نے دوران کیمپین ان کو کہا کہ مجھے اتنی ٹنٹڈ شیشوں والی گاڑیاں ماضی کے کسی الیکشن میں دکھائی نہیں دی جتنی NA 157 میں مجھے دکھائی دی ہیں، اور حقیقت ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن میرے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کس حد تک چیزوں کو آبزرو اور دیکھا جا رہا تھا۔ واضح ہو چکا تھا کہ ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے۔ جو خیال تھا کہ یہ واک ان دا پارک ہوگا موسیٰ گیلانی کے لیے، یہ غلط فہمی ثابت ہو گئی۔ واک ان دا پارک نہیں تھا، اور لوگوں نے ان کو بتانا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب میں حیران ہوں بلاول کی ٹویٹ پر۔ بلاول، آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ روئیے مت، آپ مطالبہ کیجئے، آپ مگر مچھ کے آنسو مت بہائیے، آپ شہباز شریف اپنے وزیر اعظم سے بات کیجئے جس کی آپ وزیر خارجہ ہیں، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ آپ اپنی کابینہ میں جا کے پوچھیں، یہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ آپ ٹویٹ کر کے لوگوں کو مگر مچھ کے آنسو مت دکھائیے، اپنی کابینہ سے پوچھیں کیا ہوا ہے، لوگوں سے پوچھیں، وہ جو بجلی کے بل آپ نے لوگوں کو بھیجے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ سندھ کے لوگوں میں ہیلی کاپٹر کے نہیں، بذریعہ گاڑی جائیے، بائی روڈ جائیں سندھ کے ادرور سندھ، اور پوچھئے سندھ کی عوام سے آپ آج کتنے مقبول ہیں سندھ میں، اور سندھ میں آپ کی کیا پذیرائی ہے جہاں 14 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ ذرا نکلیے نا باہر، ہم تو نکل رہے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ تو آپ دیکھا پوری کیمپین میں میرے سارے بھائی ہیں، بتائیں ایک میرے ساتھ ایسکارٹ نہیں ہوتی، ایک میرے ساتھ گن مین نہیں ہوتا، اکیلا میں
اکیلی گاڑی میں میں نے کیمپین کی ہے. اللہ کا کرم ہے, ہماری نیت, ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہم نے کسی کے ساتھ دانستہ برائی نہیں کی. ہمیں خوف کس کا؟ اللہ کا خوف ہے. یہ جو ان کی جو کانپیں ٹانگتی ہیں یہ نکلے نا, یہ باہر نکلیں. ایسکارٹس ہیں یہ یوسف رضا گیلانی اور یہ اس کے بچے کیمپین کر رہے ہیں, 4 موبائل آگے, 4 موبائل پیچھے. ہمارے پاس, میرے پاس تو کوئی موبائل نہیں تھا. آپ بتائیں, NJ 157 کی عوام بتائے کہیں انہوں نے مجھے پولیس کے ساتھ جاتے دیکھا ہو, اور وہ بتائیں کہ کہیں پولیس کے بغیر یہ گئے ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے وجہ کہ ان کی ساکھ جو ہے وہ اتنی گر چکی ہے. اب میری نظر میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں, میری عمران خان صاحب سے کچھ کل باتیں ہوئیں, لیکن آبویسلی وہ بھی الیکشن کی پیشی سے سیدھا یہاں تشریف لائے تھے اور سیدھا ہی ہم جلسے میں چلے گئے. زیادہ کھل کے 1-on-1 ملاقات کا موقع نہیں ملا. میں جاؤں گا, میں جا رہا ہوں اسلام آباد اور ان سے تفصیلی بات کروں گا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے, اور یہ میں جملہ کہنے والا ہوں, there is something cooking in Islamabad. I do not know what, I do not know why, but there is something cooking in Islamabad. یہ الیکشن کا پوسٹ پون ہونا, اسلام آباد کا عمران خان کا اتنا واضح موقف آنے کے باوجود, اور سب جوڈس کیس ہے اور ہمیں عدلیہ کا بے پناہ احترام ہے. عدلیہ نے اپنی معاونت کے لیے 2 ٹاپ کے پاکستان کی لیگل برینز کو مدعو کیا. مخدوم علی خان صاحب, مخدوم علی خان صاحب ایک پائے کے وکیل ہیں, اور مت بھولیے پینما کیس میں یہ اپنا نواز شریف صاحب کے وکیل تھے. یہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے, ان کے لیے دلائل دے رہے تھے. اور منیر ملک صاحب, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے, ہائی کورٹ کے فاضل ممبران نے ان کو بلایا اسسٹ کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے, کہ آپ سینئر ہیں, لا نوئنگ ہیں, تجربہ کار ہیں, آپ کورٹ کو اسسٹ کیجئے کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچیں. آپ نے ان دونوں کے دلائل سنے, اور ان دونوں کے دلائل کا نچوڑ کیا تھا؟ نچوڑ یہ تھا کہ the court should exercise restraint and they should drop it. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس یہیں ختم ہو جانا چاہیے. یہ دونوں وکیلوں نے کہا, یہ ٹاپ برینز ہیں. ہمارے وکیل نے تو اپنا موقف پیش کرنا ہی تھا. حامد خان صاحب نے اپنا جو موقف پیش کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کورٹ کی نگاہ میں نیوٹرل لوگ ہیں, اور لا کو, کنٹیمپٹ کے لا کو, قانون کو, آئین کو, روایات کو سمجھتے ہیں. ان کا موقف بھی یہی تھا. سو یہ ایک چیز ہے. ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا, جو بھی ہمارے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں, -1 کے فارمولے پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو -1 کرنے کی کوشش کی گئی جب پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی, جب پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں, اب تو نہیں ہے. اب تو زرداری لیگ ہے, اب تو زر اور زرداری کی سیاست ہے. نہ بھٹو ہے اس پارٹی میں, نہ بھٹو کی چھاپ دکھائی دیتی ہے. آج کون ہے بھٹو؟ آصف بھٹو ہے, آصفہ بھٹو ہے, بلاول بھٹو ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. نام لگا لیں, نام لگا لیں, بھٹو نہیں ہے. سندھ کے لوگ ان کو زرداری کہتے ہیں, اور وہ زرداری ہیں, اور ان کی سوچ بھی زر والی ہے, ان کی سوچ بھی زر والی ہے, کیونکہ باپ زرداری ہے. تو اس لیے آج ان پر بھی جب پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی -1 لگانے کی کوشش کی گئی. ضیاء صاحب نے لگانے کی کوشش کی, نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا, کچھ نہیں نکلا. بھٹو صاحب کو
جو ایک تاریخ کا حصہ ہے لٹکا دیا گیا، جس کو بہت سے لوگ اس ڈیسیجن کو بھی کوشچن کرتے ہیں اور بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے، لیکن پارٹی زندہ رہی اور بے نظیری جب آئیں تو بڑا استقبال ہوا۔ -1 کا فارمولا نواز شریف پہ بھی لگایا گیا، نون لیگ پر۔ نواز شریف اب سپریم کورٹ کی نظر میں نااہل ہیں، ان کی ریٹ پٹیشن بھی خارج ہو چکی ہے۔ پھر سوال یہ ہے، یہ لندن کیوں جاتے ہیں فیصلے کروانے؟ یہ لندن کیوں جاتی ہے مسلم لیگ کی سینئر قیادت؟ کیوں جاتی ہے؟ صدارت تو شہباز شریف کے پاس ہے، صدر تو مسلم لیگ نون کے شہباز شریف ہیں، لندن کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ لندن یاترا کی ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز مائنس نہیں ہو سکا۔ -1 مائنس اور پلس کرنے کا اختیار صرف اور صرف عوام کے پاس ہے۔ طاقت کا سا چشمہ عوام ہے۔ عوام کسی کو پلس کرتی ہے، عوام کسی کو مائنس کرتی ہے۔ آپ نے پنجاب میں تحریک انصاف کو مائنس کیا، حکومت کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے خریدا، منحرف کروایا، اپنے ساتھ ملایا، 25 لوگ بگڑ گئے، آپ کے ساتھ مل گئے، حکومت بن گئی نون کی، آپ نے مائنس کر دیا۔ عوام نے مائنس کو پلس کر دیا۔ عوام نے ضمنی الیکشنز میں آپ کے نامزد امیدواروں کو، لوٹوں کو مسترد کیا اور تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں دوبارہ بحال ہو گئی، تو مائنس پلس ہو گیا، مائنس نہ ہو سکا۔ اسی طرح جہاں آپ کا خیال تھا کہ عمران خان کو ہٹانے سے عمران خان کے لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے اور ہم پورا ایک پروپیگنڈا کیمپین چلائیں گے، اور پوری کیریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلائی گئی، سوشل میڈیا پہ چلائی گئی، الیکٹرانک میڈیا پہ چلائی گئی۔ وہ میڈیا چینلز جو عمران خان کو سناتے تھے، دکھاتے تھے، ان پر قدغنیں لگنی شروع ہو گئیں، کبھی بند ہو گئے، کبھی اینکرز پر مقدمے ہو گئے، کبھی ملک سے باہر جانا پڑ گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر وہ بند ہوئے اور کسی اور اینکر نے وہ ہمارا نقطہ نظر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور ریٹنگ میں اوپر چلا گیا، تو پھر ان کے نمبر اوپر نیچے ہونے شروع ہو گئے اور ان کی جو نشریات میں خلل ڈلنا شروع ہو گیا، یعنی کہ لوگوں تک بات نہ پہنچے۔ قبلہ وہ زمانہ جا چکا، اب لوگوں سے آپ بات چھپا نہیں سکتے۔ پہلے آپ بتاتے تھے، اب لوگ آپ کو سناتے ہیں۔ یقین جانیں اس الیکشن کیمپین میں جب میں گیا ہوں اور میں لوگوں سے ملا ہوں، مجھے لوگوں کی نالج اور لوگوں کی معلومات پر حیرت ہوئی کہ عام دیہاتی کتنا باخبر ہو گیا ہے، اس کو کتنی سمجھ ہے۔ اور میں ایک نیا تجربہ، کبھی پہلا ایسا نہیں ہوا، کبھی ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کے کٹ ہوئے ہوں، اجلاس ہوئے ہوں، جلسے ہوئے ہوں، پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور میری بیٹی مہربانوں جاتی نہیں ہے، اور میں ان سے ان کی گفتگو سنتا رہا ہوں۔ مجھے ان کے جو تاثرات تھے وہ مجھے کہتی ہیں کہ بابا میں حیران ہوں کہ ہماری دیہاتوں کی بچیاں اب کتنی پڑھی لکھی تھیں وہاں جو مجھ سے انٹریکٹ کر رہی تھیں، پڑھی لکھی بچیاں اور ایسے ایسے سوال کرتی تھیں، پڑھی لکھی بچیاں اور ایسے ایسے سوال کرتی تھیں، اور ایسی ایسی نالجبل تھیں، اتنی اویئر تھیں کہ مجھے بڑی حوصلہ ملا۔ اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں غریب طبقے کی بچیاں، متوسط طبقے کی بچیاں باشعور۔ تو یہ جو فیڈ بیک ہم نے لیا ہے، یہ واقعتاً عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ قوم کو اویئر کرنے میں، قوم کو جھنجھوڑنے میں، قوم کو جگانے میں جو عمران خان نے کردار ادا کیا ہے وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ
तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और जैसे कल खान ने कहा और जैसे बच्ची ने कहा, जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह लोग बल्ले पर मोहर लगाकर बताएंगे इनकी नाकिस पॉलिसियाँ। ये तो कहते थे कि इन्होंने हम पे कहते थे IMF के साथ इन्होंने मुल्क का सौदा कर दिया। मैं पूछता हूँ IMF के साथ आपने मुआहदा क्या किया? ज़रा कौम को उस मुआहदे की तफसीलात से तो आगाह करें। अभी तो एक झलक नज़र आई है, अभी कई शिकें हैं जो आगे आनी हैं, ज़रा उनके बारे में तो लोगों को आगाह करें तो पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। टोटल फेलियर है, टोटल नाकामी है, टोटल मायूसी है। शहबाज शरीफ के बारे में जो तासुर था कि ही इज़ अ गो गेटर, ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, उसकी कलाई खुल गई है, उसकी कलाई खुल गई है। सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आज मैं कह रहा हूँ लिख लें, जो इस दफ़ा इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा है, मैं आज की मुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रा आप इस फुटेज को संभाल लीजिएगा और आप देखिएगा कि इस दफ़ा इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ होता क्या है, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ जो किया, लोग देख रहे हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और वसान साहब अपने जूते का जो कीचड़ है वो मिनरल वाटर से उसको धो रहे हैं। ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, ये बेहिसी कि लोग खुले आसमान पे बैठे हैं, खाने को पानी, कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ नहीं है। कोई बिलावल हेलीकॉप्टर में है, भाई हेलीकॉप्टर से नीचे आओ, कब तक हेलीकॉप्टर में रहोगे? ये हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं, ये आर्जी होते हैं, हम भी चढ़ा करते थे, नीचे आना पड़ता है, नीचे आके उतरो और आके देखो कि नीचे क्या है। हेलीकॉप्टर से सही दिखाई नहीं देगा, सही दिखाई देगा जब नीचे जाओगे, लोगों में जाओगे, तब पता चलेगा अब आपकी हैसियत सिंध में क्या है। शुक्रिया। एक देखिए मेरे भाई, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि इस मुल्क का वाहिद हल फौरी, शफाफ, क्रेडिबल इलेक्शंस हैं। फौरी, डिले ना करें, जितना डिले करेंगे उतना पाकिस्तान का नुकसान होगा। अब ये बताएं, IMF का मुआहदा हो गया ना, उन्होंने कहा कि हमने किस्त जारी कर दी। फिर मेरा सवाल ये है, रुपया फिर क्यों गिर रहा है? आज देखें, आज रुपया फिर गिर गया है, रुपया स्टेबलाइज क्यों नहीं हो रहा? महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पहले ख्याल था जी IMF की अनसर्टिनिटी की वजह से वो इस्तेकाम नहीं आ रहा, अब तो वो जो गोमगो की सूरत हाल है वो ख़त्म हो गई। अब तो रुपया स्टेबल होना चाहिए था, नहीं हो रहा, सरमायाकारी नहीं हो रही, अनसर्टिनिटी कायम है। इसका हल क्या है? इसका हल है फौरी इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, और उनके तहत जिनकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है। अगर आप इलेक्शन कराते हैं अंडर पीपल जिनकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट नहीं है तो वो इलेक्शन तो हो जाएगा, मुतनाज़ा बन जाएगा। तो हमारा मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का है, इमीडिएट फ्रेश इलेक्शंस, क्रेडिबल इलेक्शंस। देखिए बात ये है कि नहीं, बात ये है कि जब हम असेंबली में थे और फैसला था कि अब हम असेंबली में रहें या ना रहें, तो उसमें पार्टी के अंदर भी बड़ी तवील बहस हुई और तबादला ख्याल हुआ। और जैसे हर पार्टी में दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें असेंबली के अंदर रहकर मुज़ाहमत करनी चाहिए और असेंबली के बाहर भी मुज़ाहमत करनी चाहिए, एक नुक्ता नज़र था। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब ये असेंबली एक साजिश और मदाखलत के तहत हुकूमत बर्खास्त की गई है और ये टोला जो साजिश का हिस्सा है वो बैठा है, तो इनके साथ बैठने का फ़ायदा नहीं है। तो इस पर तवील बहस के बाद फ़ैसला हुआ असेंबली से बाहर आने का और आवाम से रुजू करने का।
ہم نے استعفے دے دیے اور باہر آ گئے اور عوام سے رجوع کرنا شروع کر دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے جس قسم کی پذیرائی عمران خان صاحب کو دی، چاہے وہ مینار پاکستان کا جلسہ تھا، چاہے پشاور کا ریسیپشن تھا، چاہے کراچی کا جلسہ تھا، اور پھر چاہے ملتان کا تھا، راول پنڈی، اب جس شہر میں چلے جائیں، اٹک کا تھا، میں کس کا نام لوں جی، ہر جگہ لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو قبول کر لیا ہے۔ سرکاری پروپیگنڈا کے باوجود، میڈیا کنٹرول کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا کو کس طرح گائیڈ کیا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح میڈیا کو مینج کیا جا رہا ہے۔ آج کا میڈیا بہت حد تک مینجڈ میڈیا ہے۔ وہ انڈیپینڈنس جو کہتے تھے اور ہم چاہتے ہیں، آج ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہی، معذرت سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کا اس میں قصور نہیں ہے۔ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، آپ لکھتے ہیں، آپ سٹوری بھیجتے ہیں، آپ اپنی فوٹیج بھیجتے ہیں، اب اوپر والے چلائیں نا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یو ہیو ڈن یور جاب، آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں۔ جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں جرنلسٹ، گلہ آپ سے نہیں ہے، لیکن مینج ہو رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ مخدوم صاحب آپ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اپنے تعلقات کا اظہار کیا ہے، مسلسل کیا، آج نہیں کیا۔ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن آج کی ایم اے 157 کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کیا، دوسری طرف وہ عملہ جس کی وہ ٹریننگ کرتے ہیں آج اس کی اور ٹریننگ سیریمنی اس وقت ہو رہی ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے اس کی طرف سے وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو الیکشن پروسیس جاری رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں سوال یہ ہے، آپ دیکھیں نا، اب یہ مدر بھائی، ذرا ایک منٹ سنیں یار، یہ مدر بھائی نے بات کر دیا، ذرا یہ قابل غور بات ہے۔ الیکشن کی پوسٹ پون کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور عملے کے ساتھ اوتھ لیا جا رہا ہے۔ یہ اس سے بڑا تضاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا بھیا؟ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ ملتان میں نہیں ہو رہا، فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے۔ سر پیپل پارٹی کا آپ نے کہا کہ ان کی کافی کام رہی ہیں، لیکن علی موسیٰ ایم اے 157 کی حد تک جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، ریٹ کر چکے ہیں، تھوڑی دیر میں ان کا فیصلہ آنے والا ہے۔ آ چکا ہے، بدھ کا کہہ دیا کہ بدھ سے الیکشن کمیشن جواب دے گا، مطلب الیکشن کی ڈیٹ کے بعد۔ یہ سر ایک اپڈیٹ اس میں، تو سر آپ کی طرف سے رجوع نہیں کیا گیا کہیں پر بھی؟ نو پرابلم، جواب لے، اس کا جواب لے لینا، سر کیا کچھ پکڑی ہے تھوڑی سی، سر اس کا حوالے سے بتا دیں۔ وہ بعد میں بتا دوں گا، اس کا جواب لے لے۔ اگر علی موسیٰ صاحب نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ الیکشن ہو تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے اور وہ ہمارا موقف لینا، ہم اپنا موقف دے دیں گے۔ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ الیکشن کا پوسٹ پون کرنے کا جواز نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر تو دونوں جو مین کنٹینڈرز تھے ان کا پوائنٹ آف ویو ایک ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر تو اور ہی جواز نہیں بنتا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا انگریزی کا، اب ڈکشنری میں ضرور دیکھیے گا، اس جو موسیٰ نے کیا ہے اس کو کہتے ہیں کراکوڈائل ٹیئرز۔ کراکوڈائل ٹیئرز کا ضرور دیکھیے گا، اس کا مطلب کیا ہے۔ 217 کے الیکشن میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن میں کوئی کسی قسم کا رول پلے نہیں کر رہی۔ اب خان صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ 20 جو الیکشن ہوئے تھے اس میں مسٹر ایکس الیکشن کمیشن اور حکومت کا مکمل جو ہے نا دھاندلی کے باوجود ہم جیتے ہیں، اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے عرض یہ ہے، جو پچھلا الیکشن تھا، جو 20 حلقے ہوئے تھے، اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف تھے نا جی۔ مجھے معلوم ہے، میں تو خود الیکشن لڑ رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ یہاں کیا کیا گیا تھا، ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ ان سے پوچھ لیں، انصاری صاحب سے پوچھ لیں، یہ اپنا وسیم خان صاحب سے پوچھ لیں، یہ ہمارے اور جو شہر کے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں، بڑائچ صاحب سے پوچھ لیں، ذہن جو خود کینڈیڈیٹ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ 217 میں ہمارے ساتھ انتظامیہ نے کیا کیا تھا۔ اور وہ سر میں عرض کرتا ہوں نا، تو میں تو کہہ رہا ہوں
सभी ने अपना किरदार अदा किया था। हमारे साथ कोई रियायत नहीं बरती गई थी, कोई रियायत नहीं बरती गई थी। उसके बावजूद अल्लाह का करम हुआ। हमारे तो जो मद्दे मुकाबिल थे, जो ज़हन के मद्दे मुकाबिल थे उम्मीदवार, वो तो अपने हलके में ऐलान कर चुके थे कि हम 10,000 की लीड से जीत चुके हैं। 10,000 की लीड से, कम से कम 10,000 की लीड से उन्हें 10 से 20, इतना इत्मीनान था, इतना एतमाद था। वो कहाँ से आया था ये आप कभी उनसे पूछिएगा। सुना है चाय अच्छी पिलाते हैं, ज़रूर पूछिएगा, किसी चाय की प्याली पे ज़रूर पूछिएगा। इस्लामाबाद में जो कुछ होने वाला है, क्या वो जमहूरियत के हक में है या जमहूरियत के खिलाफ है? सर गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ अगर इस वक्त कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे कि मुल्क की पॉपुलर क़यादत, मैं आज ओपनली कह रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा मकबूल लीडर पाकिस्तान में नहीं है। आज की बात कर रहा हूँ, कल का खुदा जानता है। इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा मकबूल लीडर पाकिस्तान में नहीं है। इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा कोई नहीं सुना जा रहा। जितनी पजीराई उसको मिल रही है, जितनी आवाम उसके साथ निकल रही है। जी चलें, मैंने कहा, मुझे उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी वालों ने कि जी ये देखें जी ये इलेक्शन में इमरान खान को बुला रहे हैं। भाई मैंने कहा मैं इमरान खान को क्यों ना बुलाऊं? इमरान खान मेरी पार्टी का चेयरमैन है, इमरान खान टिकट देने वाला है, मेरी बेटी इमरान खान की उम्मीदवार है, टिकट उसकी पार्टी की उम्मीदवार है। और अगर वो अपनी पार्टी की उम्मीदवार के लिए कैंपेन करने आते हैं तो मंतकी सी बात है। मुझे ये लगता है कि इमरान खान के आने से हमारी पर्चियों में इजाफा होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप आसिफ अली जरदारी को बुला लें। 7 का पंडाल है, यहाँ हम लगाते हैं बाबर चौक में। ये फातिमा जना ग्राउंड बहुत खुला पड़ा है, बड़ी अच्छी पार्किंग की जगह भी देते हैं। और पूरी पंजाब गवर्नमेंट से हम कहेंगे बंदोबस्त करके देंगे। गिलानी साहब बिल्कुल, मैं उनको 4 दीवारी सिक्योरिटी सब प्रोवाइड करेंगे। आप आसिफ अली जरदारी को बुला लें, मैं इमरान खान को बुला लेता हूँ। आप अपने लोगों को मद्दू करें, हम अपनों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी तो 4 पर्चियाँ बढ़ जाती, उनको खर्चा था उनकी कम ना हो जाए। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई ऐसा फ़ैसला होता है जो पाकिस्तान के अवाम जिसको ज़हनी तौर पे कबूल नहीं करते तो उससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, उसमें मुल्क में अफरा तफरी होगी और उससे मुल्क का नुकसान होगा। और जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत मज़ीद बिगड़ेगी, मुस्तहकम नहीं होगी। मैं हैरान था कि अभी तक आपकी तरफ से ये सवाल क्यों नहीं आया। मुझे ऐन तवक्को थी और आपसे यही उम्मीद थी। देखिए, इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो फ़ौज की अफादियत और अहमियत को समझता है। इमरान खान ने हमेशा कहा है एक नेशनल प्रोफेशनल आर्मी पाकिस्तान की ज़रूरत है। इमरान खान ने हमेशा दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की अफवाज ने जो किरदार अदा किया उसकी तारीफ़ की है। इमरान खान ने हमेशा कहा, मैं अपने आप को गवाह बना के कह रहा हूँ, मेरे साथ हमारी निजी गुफ्तगू में कहा, अगर हमारी मजबूत फ़ौज ना होती तो हमारा इराक़ जैसा हाल हो जाता। दीज आर इमरान खान वर्ड्स टू मी। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान इस नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की कदर करते हैं। अब आ गया मसला तैनाती का। तैनाती का एक आइनी तरीका है, उस आइनी तरीके के मुताबिक
जो चीफ़ होते हैं, सरबराह होते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने जो मुख्तलिफ उनके अफसरान होते हैं उनको देखा होता है, उनके अंडर वो सर्व कर रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे वो भेजते हैं, उसमें फील्ड असाइनमेंट्स भी होती हैं और उसमें GHQ की असाइनमेंट्स भी होती हैं, उसमें इंटेलिजेंस का रोल प्ले करने के भी करते हैं, वो मुल्क के बाहर भी जाके उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, यानी कि ग्रूम किया जाता है। हमारी फ़ौज एक प्रोसीजर के तहत चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत प्रमोशंस होती हैं और बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीका है उनका प्रमोशंस का, ट्रेनिंग का, अपग्रेडेशन का। तो एक प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं और वो जो सिपा सालार होता है उसकी नज़र होती है टीम पर, किसने कहाँ सर्व किया है, कौन कहाँ कोर कर चुका है और जो उनकी लवाजमात हैं, क्या क्या ये शख्सियात उनकी लवाजमात को पूरी करते हैं। ऑब्वियसली वो फिर अपनी राय कायम करते हैं और उस राय पर वो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको पैनल प्रपोज करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उस पैनल पर फैसला करते हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा जितनी अपॉइंटमेंट्स की, इमरान खान साहब ने जो अपॉइंटमेंट्स की, उनके ज़माने में नेवल चीफ़ की अपॉइंटमेंट हुई, किसी ने उंगली नहीं उठाई। उनके ज़माने में एयर चीफ़ की अपॉइंटमेंट हुई, किसी ने उंगली नहीं उठाई। ठीक है ना? क्यों? कि उन्होंने उस सारे प्रोसीजर को, कायदे को, रिकमेंडेशंस को एहतराम की निगाह से देखते हुए अपना माइंड अप्लाई करके नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसला किया। आज भी वो यही समझते हैं कि इस प्रोसीजर को सामने रखते हुए एक मेरिट पे नेशनल इंटरेस्ट को एक प्रोफेशनल जो है वो आदमी आगे आए, क्योंकि ये एक अहम इदारा है और हम उस इदारे के साथ हैं। देखिए, और ये जो लोग जिन्होंने उसको ट्विस्ट किया, उनके बयान को डिस्टॉर्ट किया और वो चाहते हैं कि कोई महाजराई की कैफियत हो, नाकाम होंगे। ये कहते हैं ना, तिफले मकतब हैं। हाँ, ये चलाकियाँ तो चलते हैं, लेकिन नहीं, हम भी उनका जो है ना, उनके जो हरकतें हैं उनको पढ़ना जानते हैं। सर, आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं अभी। सर, बिलावल जो है वो भी वज़ीर ख़ारजा है। सर, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इस वक्त वो एक इमेज जो मुआशी सूरत। देखिए बिलावल बच्चा है। बिलावल इस वक्त फॉरेन ऑफिस में अंडर ट्रेनिंग है। आपने देखा ना, जब नए बच्चों को भर्ती किया जाता है तो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। इंटर्नशिप बैंक में मुलाजम रखते हैं तो इंटर्नशिप कराते हैं, आपने भी बखरा की होगी मुलाजमत बैंक के करने से पहले। ठीक है ना, एक इंटर्नशिप। बिलावल इस वक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं फ़ॉरेन ऑफिस में। बिलावल फ़ॉरेन ऑफिस में आप चेक कर लें, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं वो कितने दिन अपने दफ्तर में बैठे हैं। रिकॉर्ड पे पेश, मैं सवाल कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मीडिया सवाल करे, कितने दिन एक्चुअली वो अपने दफ्तर में जाके बैठे हैं। मैं एक सवाल करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कितनी मीटिंग्स को उन्होंने चेयर किया है। ठीक है, और कितने दिन इन 5 महीनों में मुल्क से बाहर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फाइल वो नहीं देखते, फाइल वो नहीं पढ़ते, मीटिंग में वो नहीं बैठते, दफ्तर वो नहीं जाते। जब वो जाते हैं, पूरी 3rd फ्लोर आप चेक कर लें, फॉरेन ऑफिस की पूरी 3rd फ्लोर सील कर दी जाती है। 3rd फ्लोर पे कोई आ नहीं सकता, जिसमें आप रोज़ आके बैठा करते थे जनाब, आप लोग आया करते थे मलिक साहब, वहाँ कोई दाखिल नहीं, कोई MNA MPA कोई दाखिल नहीं हो सकता, कोई पार्टी का ओहदेदार। पूरी उनकी, और फिर फॉरेन ऑफिस की नहीं, उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी आ जाती है। उनके फॉरेन सेक्रेटरी वही थे, सुहेल साहब जो आज मेरे साथ थे। फॉरेन सेक्रेटरी जब मैं होता था, मैं बैठा होता था, दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाया करते थे और उनका राइट था, और आई रिस्पेक्टेड दैट। अच्छे आदमी थे और हैं। आज नहीं जा सकते, आज वो दरवाज़ा खोल के ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। सवाल है क्यों, किससे खौफ है आपको, क्या खौफ है? नीचे सील हो जाता है। अब फॉरेन ऑफिस को पूरी सिक्योरिटी दी हुई है, रेड जोन के अंदर है, उनकी अपनी एक्सटर्नल, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है।
اب ایک ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے, ایک انٹرنل سیکیورٹی ہے, پھر ایک بلاول کی سیکیورٹی ہے. وہ نہ فائل پڑھتا ہے, نہ میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے. ہنا بیچاری کو بٹھا دیا ہے. اب ہنا بیچاری کو بھی آپ دیکھیں جس کرب سے وہ میری بہن گزر رہی ہے, یہ ایسے ہے آپ ایک ایس پی کو, سی پی او ملتان کو آپ ڈی ایس پی حرم گیٹ لگا دیں, وہ کیا محسوس کرے گا؟ ذرا سوچیں نا ایک منٹ کے لیے. وہ فورن منسٹر تھی, وہ ملک کی وزیر خارجہ تھیں, اب ان کو منسٹر آف اسٹیٹ لگا دیا گیا ہے. سو سی پی او کو ڈی ایس پی حرم گیٹ لگا دیا گیا ہے. بیچاری وہ اب بد دلی سے جاتی ہے, بیٹھتی ہے, پر فائلیں وائلیں میں نے سنا وہی دیکھتی ہے. بلاول نہ کچھ دیکھتا ہے نہ پڑھتا ہے. جی ملکہ الزبتھ کی کل خبر آئی ہے, 96 سال کی عمر میں وہ رخصت ہوئی ہیں. ان کا بڑی وہ شی واز اے ویری لوڈ مونارک, اور انہوں نے زبردست طریقے سے اپنے ملک کی نمائندگی کی, اور ملکہ ہونے کے باوجود انہوں نے ڈیموکریٹک نارمز کا احترام کیا, اور ڈیموکریسی وہاں برطانیہ میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو ایز رائلٹی انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور اپنے رول کو اس کے اندر محدود کیا. وہاں تو ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہاں تو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن اپنی پریکٹسز کے ذریعے انہوں نے اپنے ملک کی طویل خدمت کی. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 7 دہائیوں کا ان کا یہ دور تھا, 7 دہائیوں کا, اور 15 وزیر اعظم انہوں نے دیکھے ہیں, اور ان کے ساتھ انہوں نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے. یہ ایک طویل داستان ہے. میں ان کی خدمات پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ پاکستان کئی مرتبہ تشریف لا چکی ہیں. شی واز ویل وشر آف پاکستان. پاکستان کے بارے میں ان کی اچھی رائے تھی, اور پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو برطانیہ میں ہیں ان سے بھی ان کا گاہے بگاہے رابطہ رہتا تھا. بہت سے اوورسیز پاکستانیز کو, برٹش پاکستانیز کو انہوں نے ایلیویٹ کیا انٹو دا ہاؤس آف لارڈس, اور ان کو اعزاز دیے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, لیکن انسان فانی ہے. تھینک یو.